امریکہ کا سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی کی مجوزہ قرارداد پر ووٹنگ کا مطالبہ۔ شہباز شریف کی نریندر مودی کو تیسری بار وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد۔ یورپی پارلیمانی انتخابات میں شکست، صدر میکرون نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ عاصم علی رانا۔ امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مجوزہ قرارداد پر ووٹنگ کا مطالبہ کیا ہے۔ قرارداد میں حماس اور اسرائیل پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اس مجوزہ معاہدے کو قبول کریں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے 31 مئی کو جنگ بندی کا مجوزہ معاہدہ پیش کیا تھا، جس میں ابتدائی طور پر 6 ہفتوں تک جنگ روکنے اور اسرائیل کی قید میں موجود فلسطینیوں کی رہائی کے بدلے میں حماس کے زیر حراست یرغمالیوں کی رہائی شامل ہے۔ حماس نے تاحال اس منصوبے کو قبول یا مسترد کرنے کے بارے میں کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ سلامتی کونسل میں پیش کی گئی قرارداد کے متن کے مطابق حماس اور اسرائیل پر زور دیا گیا ہے کہ وہ جنگ کے معاہدے کو بغیر کسی تاخیر اور شرط کے قبول کر کے اس پر عمل کریں۔ یہ مطالبہ ایسے وقت کیا گیا جب امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن پیر کو مصر اور اسرائیل کے رہنماؤں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ادھر اسرائیلی رہنما بینی گینز نے غزہ جنگ سے متعلق اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی پالیسیوں سے اختلاف پر وار کیبنٹ کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اگرچہ ان کے استعفے سے نتن یاہو کی حکومت کو فوری طور پر کوئی خطرہ لاحق نہیں، لیکن ان کے استعفے سے اسرائیلی حکومت اعتدال پسند حلقوں کی حمایت کھو سکتی ہے۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے نریندر مودی کو تیسری بار بھارت کا وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر اپنے مختصر پیغام میں نریندر مودی کو وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے پر مبارکباد دی۔ یہ مبارکباد ایک ایسے وقت میں دی گئی ہے جب پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک طویل عرصے سے بات چیت اور روابط معطل ہیں۔ امریکہ کے ایک مال بردار طیارے نے 10 میٹرک ٹن سے زیادہ تیار خوراک کے پیکٹ شمالی غزہ میں گرائے ہیں۔ اس علاقے میں اسرائیلی کارروائیوں کی وجہ سے امداد کی ترسیل کا سلسلہ معطل تھا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اتوار کو فضا کے راستے شمالی غزہ کو زندگی بچانے والی امداد فراہم کی گئی۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ کے ساحل کے قریب امریکہ کی قائم کردہ عارضی بندرگاہ کے ذریعے غزہ میں امداد کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے، جس کے ساتھ ساتھ جہازوں کے ذریعے بھی امداد متاثرہ علاقوں میں گرائی جا رہی ہے۔ 8 ماہ سے جاری حماس اسرائیل جنگ کے دوران غزہ کے شہریوں کو خوراک اور امداد کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ یورپی یونین کے انتخابات میں انتہائی بائیں بازو کی جماعت سے شکست کے بعد صدر ایمانوئل میکرون نے پارلیمنٹ تحلیل کرتے ہوئے فوری انتخابات کا اعلان کر دیا ہے۔ میکرون نے قوم سے اپنے خطاب میں کہا کہ انہوں نے ووٹ کے ذریعے پارلیمانی مستقبل کا انتخاب قوم کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق انتہائی دائیں بازو کی قوم پرست جماعت نیشنل ریلی پارٹی کو 31% سے زائد ووٹ ملنے کا امکان ہے، جبکہ میکرون کی جماعت کو تقریباً 15% ووٹ ملیں گے۔ جنوبی کوریا نے شمالی کوریا مخالف پروپیگنڈا نشریات دوبارہ شروع کر دی ہیں۔ یہ نشریات شمالی کوریا کی طرف سے گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران کچرے سے بھرے سینکڑوں غبارے جنوبی کوریا بھیجنے کے رد عمل میں شروع کی گئی ہیں۔ ادھر شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ ان اور ان کی بہن نے جنوبی کوریا کو خبردار کیا ہے کہ اگر سیول نے یہ نشریات جاری رکھی تو اس کا سخت رد عمل آئے گا۔ جنوبی کوریا کے وزیر دفاع نے اعلیٰ فوجی کمانڈروں سے ملاقات کی ہے اور شمالی کوریا کی طرف سے کسی براہ راست فوجی کارروائی کے خدشے کے پیش نظر فوج کو فوری تیار رہنے کا کہا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں عاصم علی رانا اور ایڈیٹر تھے عمیر بن ریاض۔